بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے انسان بنایا۔ اللہ پاک کا بڑا، ہم نے اللہ پاک کو کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ ہمیں انسان بنائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی دوستو۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ زمین و آسمان کو بنانے والے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا، جو کچھ ہونا ہے، وہ سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں، اور اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اس کی ساری محنت ہے میرے بھائی دوست۔ اور الحمدللہ مولانا ناصر نے مجھے اردو کے اندر موقع دیا ہے کہ ہم یہ بلال مسجد کے اندر مجھے 2-4-5 منٹ بات کرنی ہے۔ بات تو وہی ہے میرے بھائی دوستوں، بات وہی ہے میری بہنوں، میرے بھائیوں، کہ کیسے ہم اللہ کی نظر میں کامیاب ہو جائیں۔ مین مقصد یہ ہے ہم سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے ہیں۔ کوئی بچہ پوچھتا ہے کہ ہم ہر بار میں وہی سورہ فاتحہ ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے وہ، اس لیے ہم بار بار، ہمارے وہی بول ہیں جو ہم بولیں گے، ہم نے وہی بولنا ہے جو اللہ کو جو پسند ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، آپ کے سامنے پیش ہونے کا مقصد یہی ہے، کیسے ہم اللہ کو پہچان لیں کہ اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں۔ زمین و آسمان کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک ایک چھپے ہوئے خزانہ تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک پلان بنایا، یہ دنیا بنائی، مجھے اور آپ کو بنایا، اپنی کتنی مخلوق بنائی، جو مخلوق جو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو سمندروں میں، ایسی مخلوق جن کو جو جنگلوں میں رہتی ہے، ایسی مخلوق جو چھوٹی جگہ پہ رہتی ہیں، ہم ان کو لیکن اللہ پاک ان کو جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی طرح ہمیں اور آپ کو، انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اس ساری مخلوق کے اندر سب سے جو بہترین اللہ نے جو بنایا، مخلوق بنائی، مجھے اور آپ کو بنایا۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ انسان اللہ ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے، پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور احسان کیا ہمارے اوپر۔ ہمیں انسان بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا، آج کس طرح کے جو اللہ کو نہیں مانتے وہ لوگ بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور ہمیں مسلمان کلمہ ملا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر اللہ نے تیسرا ایک انعام اور کیا ہمارے اوپر۔ پہلے سب سے پہلا نمبر جو تھا، انسان بنایا، پھر ہمیں کلمے مسلمان بنایا، اور تیسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ آج ہمیں اس ٹائٹل کا پتہ نہیں ہے، کل پتہ چلے گا جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ ہاں، یہ کتنا بڑا ٹائٹل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا۔ ہم بعد میں آئیں، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ہاں، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیمل ہوگا، جو اٹھنی ہوگی، اس کا روپ کس نے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوگا جنت۔ تو اس لیے کتنا مقام ہے میرے۔ ہاں، اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہمیں۔ ہاں، اور اللہ رب العزت نے پھر ہمیں یہ دیکھو رمضان کا مہینہ دیا۔ ہاں، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، ہاں، کہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں رمضان کا مہینہ دیا۔ اور رمضان کے مہینے کی فضیلت تو علماء حضرات بتائیں گے، آپ سنتے رہتے ہیں، کتنے بیان سنتے ہیں آپ، یوٹیوب بھرے ہوئے ہیں، علماء مسجدوں میں جاؤ، کتنے فضائل ہیں رمضان کے۔ اس پہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، قسم سے اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، پورے سال اس کی تیاری ہوتی ہے، پورے سال اس رمضان کے مہینے کی تیاری ہوتی ہے، تو فرشتے تیاری کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی دعائیں کریں گے اور فرشتے آمین کہیں گے۔ ہاں، پھر اخیر کب ہوتی ہے؟ جب اللہ پاک لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ جیسے آج 21ویں رات ہے، جیسے ہمارے بڑے بتاتے ہیں، یہ طاق راتوں کے اندر ہے۔
ہاں پھر اخیر کیا ہوتی، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ٹیم کے ساتھ اپنے گروپ کے ساتھ زمین پہ اتر آتے ہیں. پھر وہ جب مسلمان لیٹا ہوا بیٹھا ہوا اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ وہ پھر آمین کہتے ہیں اس کی. ایسی بڑی رات آنے والی، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے میرے بھائی دوستو آج ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. ہاں یہ موقع ہے ہمارے لیے، یہ چانس دیا اللہ پاک نے کہ ہم اللہ کے حکموں کو مانیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر زندگی گزارے. یہ موقع ہے اللہ پاک نے، یہ چانس دیا ہوا ہے. قسم سے ساری کی ساری دنیا، سارے کے سارے مال والے مل جائیں، اگر قبر میں چلا گیا ایک دفعہ آدمی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا چاہے گا وہ نہیں کہہ سکتا. لیکن آج میرے بھائی دوستو سبحان اللہ کہنے پہ کوئی قیمت نہیں ہے. اگر کوئی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں تو جنت کے اندر درخت لگ جاتا، ایک سبحان اللہ کی قیمت اس وقت ہمیں اندازہ ہوگی. تو اس لیے میرے بھائی دوستو میری بہنوں، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہوا ہے، یہ چانس دیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو ہم راضی کر لیں. جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس کی اللہ پاک اس دنیا میں بھی حیات طیبہ، وہ آخرت کی زندگی، 500 فرشتوں والی زندگی، 500 فرشتے آئیں گے لینے کے لیے. ہاں اللہ کے وعدے ہیں جنت کے. ہاں کسی نے دیکھی نہیں جنت، اللہ رب العزت نے ہر وہ نیک انسان کے لیے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت بنائی ہے. اس لیے ہم اس مہینے کو غنیمت سمجھیں. ہم عبادتیں تو بہت کر رہے ہوں گے، مجھے امید ہے آپ لوگ قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، آپ تراویح بھی پڑھ رہے ہوں گے اپنے گھروں میں. اس مشکل حالات میں آپ کو اور زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ خوف بھی ہے. لیکن میرے بھائیوں بہنوں اور میری ماں بہنوں گھروں میں بیٹھی، آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر کیا دے گا، کیا اجر و ثواب ملے گا میرے. اس کے لیے ہمیں اپنی عبادتیں وہ تو کر ہی رہے ہیں. اگر آج امت کے اندر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ محبت کی کمی ہے. آج محبت کم ہوئی ہے، آج عبادت کی کمی نہیں ہے. ہاں آج اگر کسی کے ساتھ خلوص اور محبت کی کمی ہے، وہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے زندگی گزارتے تھے، کیسے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. بیٹل فیلڈ ہے، جنگ کا ماحول ہے، پانی ایک دوسرے کو کہا دوسرے کو پہنچا دیا جائے، میری خیر ہے. ایسی محبت کرتے تھے، ایسا اکرام کرتے تھے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہم بلانا ابھی بھی 10 دن باقی ہیں ہم یو کے والوں کے لیے. آج ہمارے 20 روزے ہو جائیں گے اور 21واں انشاءاللہ رات شروع ہو جائے گی. آپ سے ابھی بھی گزارش ہے، ابھی بھی موقع ہے. ایک تو ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تو مانگ رہے ہیں. کیا ہم نے ایسے جو گناہ کیے ہیں، جو اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات ہیں، اپنے نزدیک نیبر کے ساتھ معاملات ہیں، وہ تو اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں. واٹس ایپ کے اوپر اتنی دعائیں آ رہی ہیں، اتنی دعائیں آ رہی ہیں، ہر آدمی کہتا ہے یہ دعا کرو، یہ دعا کرو. کیا میں نے یہ کبھی فکر کی ہے کہ جو میرا نیبر ہے میں نے اس کو تنگ کیا ہوا ہے، آج جا کے میں نے اس کو کہا بھئی معاف کر دو مجھے؟ اللہ تو اپنے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ پاک جو کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوئی ہے وہ زیادتی کو معاف نہیں کریں گے. اللہ غفور الرحیم ہے، اپنے خزانے سے شاید اللہ پاک اس کو خوش کر دیں. لیکن ہمیں بھی چاہیے، اگر میرے ماں باپ زندہ ہیں، اگر کسی اپنے ملکوں میں جا کے رہتے ہیں تو میں ایک ٹیلی فون کال کروں، ابا جان آپ کا کیا حال ہے، امی جان آپ کیسی ہیں، آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں. اللہ کی قسم ماں باپ آپ کی ایک آواز کے لیے تڑپتے ہیں. ہاں اپنی بہن ہیں، ہم دوسروں کی بہنوں کو دیکھ رہے ہیں، دوسروں کو فوڈ پیک دے رہے ہیں، ہم دوسروں کے لیے بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن اپنی بہن کو کبھی میں نے ٹیلی فون کر کے نہیں کہا کہ میری بہن تم کیسی ہو. اگر کسی کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کے بڑا بھائی ہے، ان کی بڑی بہن ہے، ان کو اپنی ماں باپ کی طرف سمجھے. اس چیز کی آج کمی ہے. کیا ہوگا کہ اگر ہم عبادت کریں گے اللہ کی تو اللہ ہمیں جنت دے دے گا. اگر ہم لوگوں سے، اللہ کی مخلوق سے پیار کریں گے، ان کی خدمت کریں گے تو ہمیں اللہ مل جائے گا. اور جس کو اللہ مل جائے تو جنت کس کی ہے؟ وہ بھی اللہ کی. اس لیے میرا پیغام آپ سب کے لیے ہے، اپنے بچوں پہ رحم کرو، ان کو اچھی تربیت دو، ان کے ساتھ وقت گزارو، ان سے پیار کرو. اس سے بڑھ کر اچھا موقع کبھی نہیں ملے گا آپ کو. ان کے ساتھ افطاری کرو، ان کو بتاؤ یہ افطاری کیا چیز ہے،
ان کے ساتھ رات کو اٹھے جب کھانا شروع کرو روزہ رکھنے کے کھانا، اس میں ان کو بتاؤ کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں. یہ بہترین موقع ہے. اگر مجھے کچھ نہیں پتا تو میں اپنی مسجد کے امام سے ٹیلی فون کر کے، آج کل بہت سارے سورسز ہیں، ان سے معلومات کرو کہ میں اپنے بچوں کی کیسے تربیت کروں. تو میری آپ لوگوں سے ہمبلی گزارش ہے کہ ابھی بھی یہ وقت ہے. ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم فوڈ پیک دے رہے ہیں لوگوں کو، ہم اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اور ہم حج اور عمرہ کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ ہے کہ ہمارا جو ساتھ والا نیبر ہے، میرے اس کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، اس کو میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں کیا؟ جب مجھے ضرورت ہوتی ہے گاڑی پارک کرنے کی اس کے ڈرائیو وے میں، تو میں جا کے اس کا ڈور کھٹکھٹاتا ہوں. ویسے کبھی میں نے ابھی جا کے اس کو کبھی پوچھا ہے کہ تم کیسے ہو، میں تمہاری شاپنگ لے آؤں، تمہارے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں، اگر میرے گھر میں کچھ اچھا پکا ہے میں اس کو دعوت دوں. اس لیے یہ اسلام جو محبت سکھاتا ہے، اکرام سکھاتا ہے، اپنوں سے بڑوں سے چھوٹوں پہ. اسلام ایسا مذہب ہے، ایسا پیارا مذہب ہے، اس نے ہر ایک کے حقوق بتا دیے. اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ جو چل رہا ہے وہ چلنے والا، اگر گھوڑے پہ بیٹھا ہے وہ سلام کرے. اسلام کے آداب بتائے اسلام نے، ہر چیز زندگی کے سارے آداب اسلام نے ہمیں بتا دیے. ہاں، اس کو ہم نے دیکھا نہیں. جہاں لکھا ہوا ہے ہم دیکھ نہیں رہے، وہاں ہم پڑھ نہیں رہے، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں ہے نہیں. تو اپنی زندگیوں کو اس مہینے میں، خاص کر اس آخری عشرے میں عہد کرو. اگر میری 50 سال 60 سال عمر ہو گئی ہے، میں ہر رکعت میں قل هو اللہ ہی پڑھ رہا ہوں سورت، اور میں نے 2-3 سورتیں یاد نہیں کی، تو میرے لیے نقصان ہے. یہ موقع ہے کہ ہم اپنے قرآن کو دہرائی کریں، اپنے قرآن کو تجویز کے ساتھ پڑھیں. ہم نے ہر چیز کو بہتر کر رہے ہیں، لیکن کیا میں نے جو آخر میں جا کے قرآن سنانا ہے اس کو ٹھیک کیا کہ نہیں کیا؟ کیا اللہ فرشتے جو مجھ سے پوچھیں گے سوالوں کے جواب، تو کیا میں نے اس کے لیے پرپیئر کیا اپنے آپ کو؟ نہیں. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اپنی گھر والیوں پہ، اپنی بیویوں پہ آسانی والا معاملہ کرو، ان پہ ظلم مت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے محبت کرتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے، اپنی بیٹی کے گھر میں سب سے پہلے جاتے تھے. ہاں، کیا ہم یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ سنتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کیا اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی زندگی تھی؟ کیا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، اپنی بیوی کی منہ میں ایک نوالا ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے. ہاں، اب کسی کو اچھی بات بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو بہت غریب ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے مالی اعتبار سے. کہا کوئی راستہ بھولا ہوا ہے اس کو راستہ بتلا دینا یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو سمائل دے کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے. ہاں، اگر 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں ان کی صلح کرانا یہ بھی صدقہ ہے. اگر 2 میاں بیوی گھر میں پرابلم ہے ان کو سارٹ آؤٹ کرنا، چاہے آپ کا کتنا بھی وقت لگے، یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اور اللہ نے ہمارے رشتے بنائے ہیں. ہاں، اللہ ماں باپ کا رشتہ بعد میں بنا، پہلے ہسبینڈ اور بیوی کا رشتہ بنا. اللہ کو یہ رشتہ بہت پسند ہے، اللہ پاک اس کو پسند فرمایا، کیا اوڑھنا بچھوڑنا ہے. اس لیے میری ہمبلی گزارش ہے، اپنے گھر والوں سے محبت کرو، اپنی بیویوں کا پورا حق دو. وہ ہمارے کام کرنے کے لیے نہیں آئی ہوئی، ان کا اکرام کرو. اب عید آ رہی ہے آگے، ان کو ماشاءاللہ الحمدللہ ان کے لیے سہولتیں پیدا کرو. ہاں، یہ ہدیہ دینا یہ اچھی چیز ہے. اپنی بیوی کو ہدیہ دو. اپنے کہتے ہیں جو جس آپ کی بیوی کی جو امی ہے اس کا بھی خیال رکھنا. وہ بھی آپ کی ماں کی طرح ہے. آپ کی وائف کا جو فادر ہے وہ بھی آپ کے باپ کی طرح ہے. اس کا اکرام کرنا، اس سے محبت کرنا. اور آخر میں یہ بات کہ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں ان کی تربیت دونوں مل کر کر سکتے ہیں. ایک آدمی تربیت نہیں کر سکتا. اگر ماں ہے تو ماں باپ کا وہ جو پیار ہے، جو باپ کی تربیت ہے، وہ باپ کی تربیت ماں نہیں کر سکتی، اور جو ماں کی تربیت ہے وہ باپ نہیں کر سکتا. ہمیں اپنے بچوں پہ اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اور جو میں گزارش کرتا ہوں جو لوگ اپنی زندگی میں ہسبینڈ وائف کے کوئی مسئلے مسائل ہیں، اللہ کے لیے
بچوں کے خاطر سارے بلا کر ان کو بچوں کی، یہ ہمارا فیوچر ہے، ان کے بارے میں فکر کرو، ان کی دینی فکر ہو، ان کی آخرت کی فکر ہو، ان کی دنیا کی بھی فکر کرو، یہ کیا پڑھ رہے ہیں، ان کے کون سے دوست ہیں، یہ کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں، جب تک یہ بالغ نہیں ہو جاتے، جب تک یہ سمجھدار نہیں ہو جاتے، ہمارے اوپر ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو 100% انوائرمنٹ دیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، ہاں، ان کی پڑھائی کے بارے میں سوچیں۔ جب ان کے مضمون رکھنے کے دن ہوتے ہیں، جیسے جی سی ایس سی کے بعد جب اے لیول کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر کون سے سبجیکٹ رکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کریں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اگر کوئی بھی کام کریں تو مشورہ کریں، مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اگر کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مکے کی جو بوڑھی بوڑھی عورتیں ہوتی تھی ان کو کیا کہ پوچھتے تھے کہ ہم کیا کریں، مشورہ کرتے تھے ان سے۔ اس لیے مشورے میں خیر ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے جتنے گھر کے فرد ہیں، ان کو اگر کوئی چیز آپ کر رہے ہیں، گھر میں کوئی نئی چیز آ رہی ہے، یہ کریں۔ بیوی سے پوچھیں آپ کی کیا رائے ہے، وہ بیوی خوش ہو جائے گی، وہ بچے خوش ہو جائیں گے آپ کے گھر میں۔ جو تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے، وقت کم ہے، دعائیں بھی کریں، لیکن میری آخر میں یہ خواہش ہے اور یہ میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ روٹھے ہوئے کو منا لیں، اور اس رمضان میں کوئی عہد کریں کہ آئندہ کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، آئندہ کے بعد میں کوئی ایسا کام جو میرے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتا ہے میں کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ پاک ان چیزوں پہ بڑے خوش ہوتے ہیں میرے بھائی دوستو۔ عہد کرو اللہ سے، پھر اللہ سے منواؤ میرے بھائی دوستو کہ اللہ پاک انشاءاللہ میں نے حج نہیں کیا ہوا، اگر تو یہ حج کھلے گا تو میں حج پہ جاؤں گا۔ ایسی نیتیں کرو، اللہ سے فیصلے کرواؤ۔ اخیرلی بات، کم سے کم 24 گھنٹوں میں قرآن بھی پڑھو، تہجد کی نماز بھی پڑھو، نفل بھی پڑھو، لیکن دعا مانگو۔ دعا بہت ضروری چیز ہے۔ اب اللہ سے کلام کرو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ میرا وہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اللہ مجھے یہ دے دے۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب انسان بندے سے مانگتا ہے۔ اللہ پاک رات کو 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ کہتا ہے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے مجھے۔ تو اس وقت آدمی کہے اللہ میں ہوں مانگنے والا، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کی تعریف کرو، ہاں اللہ کی تعریف، اللہ آپ نے یہ آسمان بنایا، زمین بنائی، اللہ پاک خوش ہوتے۔ اللہ کو پتا ہے اللہ نے کیا ہے، لیکن وہ اپنے بندے سے سننا چاہتے ہیں۔ اللہ بندے سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنی زبان سے میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ سے مانگو۔ یہ سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ سے مانگنے کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو کہا سنا مجھ سے کوئی غلطی ہو، اللہ ہمیں بھی، ہم سب کو، میری طرف سے آپ لوگوں کو رمضان کی خاص کر یہ جو آخری عشرہ ہے بڑا مبارک ہے، میری طرف سے مبارک ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔